ہمارے مسائل روزہ چل رہے ہیں مومنین، توجہ فرمائیں گے۔ بہت خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمیں موقع ملا ہے مسائل بیان کرنے کا اور مسائل سمجھنے اور سننے کا، مگر نہ آج وقت اتنا عجیب آ چکا ہے، انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، دنیا اتنی غالب آ چکی ہے، کام اتنے غالب ہیں، دین انسان بھول چکا ہے، خدا سے بالکل دور ہو چکا ہے، قرآن کا پتہ نہیں ہے، جبکہ قرآن سے دوری، خدا سے دوری، دین سے دوری یہ انسان کی کامیابی نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، اور قیامت کے دن انہی چیزوں سے ہمیں نجات ملنی ہے، دین سے نجات ملے گی، دین کے ذریعے یہ قرآن کے ذریعے نجات ملے گی، عمل کے ذریعے نجات ملے گی، لیکن اس وقت انسان کوئی نفس و نفسی کا عالم آ چکا ہے، ہر وقت انسان دنیا کے پیچھے ہے۔ تو اللہ کو سلامت رکھے۔ ہم روزانہ مسائل بیان کر رہے ہیں، توجہ فرمایا کریں کہ ایک مسئلہ ہے کثیر و سفر کا، بڑا اہم مسئلہ ہے، توجہ فرمائیں گے، اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے۔ کثیر و سفر شخص مثلا ادھر سامنے کثیر و سفر، پہلے سب سے اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا شخص جس کو 10 دن مسلسل گھر میں رہنا نصیب نہ ہو، 10 دن مسلسل وہ گھر میں نہیں ٹھہر سکتا، مثلا ایک دن آیا، 2 دن آیا اور چلا گیا، جی پھر ہفتے بعد آیا، 1-2 رات ٹھہرتا ہے پھر چلا گیا۔ اس کی مثال آسان ہے، مثلا یہ ہمارے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، یا لاہور کا ایک آدمی اسلام آباد سروس کرتا ہے، فیصل آباد سروس کرتا ہے، شیخو پورے سروس کرتا ہے، وہ 8 دن وہاں دفتر میں رہتا ہے، 8ویں دن گھر آتا ہے، 2 دن گھر ٹھہرتا ہے پھر چلا جاتا ہے، سوموار کو چھٹی ختم ہوئی پھر حاضری ہوتی ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا۔ یہ بڑی آسان مثال ہے، اور مسئلہ مشکل ہے، اس آسان مثال سے سمجھ آ جائے گا۔ تو جو پورا 6 دن 7 دن اسلام آباد یا فیصل آباد یا شیخو پورہ یا دوسرے شہر میں گزارتا ہے، 7ویں دن اپنے گھر لاہور آتا ہے، 2 دن ٹھہرا پھر چلا گیا، اس کو کہتے ہیں کثیر و سفر، کہ یہ پورے 10 دن گھر میں اس کی رہائش نہیں ہو سکتی، نہیں رہ پاتا، یہ کثیر و سفر۔ اب اس کا بہت آسان مسئلہ ہے نماز اور روزے کا۔ جو کثیر و سفر ہوتا ہے نا، اس کے روزے بھی پورے، اس کی نمازیں بھی پوری۔ مثلا اب وہ 7 دن اپنے آفس اسلام آباد میں ہے، لاہور کا آدمی، وہ وہاں نماز پوری پڑھے گا، روزے وہ سارے رکھے گا، کیوں؟ وہ کثیر و سفر ہے، توجہ فرمائی۔ دیکھیں دین نے ہمیں کتنا بہترین آسان راستہ دیا ہے، ایک اتنی بڑی مشکل تھی کہ آدمی کیسے سمجھے، یہ ہمارے مجتہدوں کا احسان ہے، یہ ہمارے فقہاء کا احسان ہے، ان نائبین امام زمان علیہ السلام کا احسان ہے کہ ہمارے لیے دین کتنا آسان بنا دیا۔ جی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس میں ایک اور گہرا نقطہ ہے، توجہ کریں۔ مثلا ایک آدمی لاہور کا، اس مہینے اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد، پہلے لاہور میں وہ افسر تھا، ہے لاہور کا رہائشی، اس کی پوسٹ اسلام آباد ہو جاتی۔ تو توجہ کریں، بڑا پیارا مسئلہ ہے کہ جو پہلا ہفتہ اس کا ہے نا اسلام آباد میں، پہلے 6 دن 7 دن 10 دن وہ جو وہاں گیا ہے، 10 دن تو کرے تو پھر نماز پوری ہوتی ہے 10 دن کے قصر سے، لیکن اس سے کم، یعنی یہاں ایک افسر ہے تبدیل ہو کے اسلام آباد جاتا ہے، اور پہلا 1 ہفتہ وہ اسلام آباد رہتا ہے، وہ پہلا ہفتہ وہاں مسافر ہوگا، توجہ کریں، بڑا اہم مسئلہ ہے، پہلا ہفتہ وہاں وہ مسافر ہوگا، ابھی وہ کثیر و سفر کے زمرے میں نہیں آیا، اس کا پہلا ہفتہ ہے، تو وہ پہلے 7 دن 6 دن یا 7 دن وہ نماز قصر پڑھے گا وہاں،
روزہ اس کا وہاں نہیں ہوگا. توجہ کریں, بڑا ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے جو آسانی سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ پہلے ہفتے میں وہ مسافر ہوگا. توجہ میری طرف رہے. اسے پتا ہو کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے, وہی میری بتا پوسٹنگ رہا ہی ہے, اسے پتا ہے کہ میں مہینہ 2 مہینے یا پتہ نہیں کب دوبارہ پوسٹنگ ہوگی. بتا رہا ہوں. ہاں یہی جو سوال شاہ صاحب نے کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں نا اس نے وہاں 6 مہینے رہنا ہے, 3 مہینے رہنا ہے, سال رہنا ہے, جتنا رہنا ہے. اس کی پوسٹنگ ہو گئی, یہ پوسٹنگ ہو گئی ہے, لیکن فقہ کا حکم الگ ہے. یہ توجہ کریں, جو شاہ صاحب نے سوال کیا کہ وہ وہاں سال رہتا ہے تو پھر اس کی تو نماز پوری ہونی چاہیے. اس کو گھر سے ہی پتا ہے کہ میں نے, لیکن توجہ یہ کریں, اصل وہ لاہور کا رہائشی ہے, اس کا اصل وطن لاہور ہے. اب اسلام آباد اس کی ہوئی ہے پوسٹنگ, تو اب وہ وہاں سے ہر ہفتے آتا ہے. یہ فرق ہے. شاہ صاحب اس سوال کو آپ سمجھیں گے کہ وہ ہر ہفتے لاہور آتا ہے. پوسٹنگ اگرچہ 1 سال کے لیے اس کی ہے, 2 سال کے لیے, 3 سال کے لیے بے شک, لیکن ہر ہفتے وہ گھر آ رہا ہے. ہر ہفتے جو گھر آ رہا ہے نا, اس سے وہ کثیر و سفر کے زمرے میں تب داخل ہو رہا ہے کہ ہر ہفتے کے بعد وہ گھر آتا ہے, 2 رات گھر ٹھہرتا ہے یا 1 رات, پھر واپس چلا جاتا ہے, پھر ہفتے بعد آتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. یہ ہے کثیر و سفر. اب کثیر و سفر کا جہاں بھی وہ جاتا ہے اس کا وہ وطن ہوتا ہے. توجہ کریں, یہ فقہی اصطلاح ہیں, ہاں سمجھنے والی ہیں کہ جہاں بھی کثیر و سفر جاتا ہے اس کا وہ سفر ہوتا ہے, وطن ہوتا ہے. وطن میں نماز پوری ہوتی ہے, وطن میں روزہ پورا ہوتا ہے, قصر نہیں ہوتا. اب وہ اسلام آباد میں پوسٹنگ ہو گئی ہے, جو میں پہلا نقطہ بیان کر رہا تھا اس کو سمجھیں کہ وہ روزہ ہر ہفتے گھر آتا ہے, تو پہلا ہفتہ وہ مسافر ہے کیونکہ اس کا پہلا ہفتہ ہے وہاں, ابھی اس کا سفر جاری نہیں ہوا ہر ہفتے آنے جانا. وہ پہلا ہفتہ وہاں مسافر ہوگا. پہلے ہفتے میں نماز ہی قصر پڑے گا, روزہ بھی اس کا قصر ہوگا. جب 1 ہفتے کے بعد دوسرے ہفتے گھر میں 1-2 رات ٹھہر کے چلا جاتا ہے, اب وہ کثیر و سفر میں شامل ہو جاتا ہے. اب دوسرے ہفتے سے اس کی وہاں نماز بھی پوری, وہاں روزے بھی پورے ہوں گے. اسی طرح مثلا آپ لوگوں میں سے کوئی لاہور میں ملازمت کرتا ہے اور ہر 8ویں دن گھر جاتا ہے, تو گھر میں تو وہ اس کا وطن ہے, وہاں نماز پوری ہوگی. لاہور میں بھی وہ اس کی نماز پوری ہوگی کیونکہ وہ کثیر و سفر ہے. جی یہ ہے ایک اہم مسئلہ. اگر ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہیں تو یہ کثیر و سفر کی ڈیفینیشن کیسے ہے, کیا ہے, اس کو اگر سمجھ لیا تو ماشاءاللہ کتنے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ملازمت کریں گے روزہ بھی رکھیں گے اور نماز بھی آپ پوری پڑھیں گے, بشرط ہے ہر 8ویں دن آنا جانا آپ کا گھر ہوتا ہے. اگر ڈیلی آیا جائے, ڈیلی آ جائے. اب یہ دوسرا مسئلہ ہے جس کی طرف ہم آ ہی رہے تھے کہ ایک آدمی روزانہ ایک جگہ مثلا ایک شہر سے دوسرے شہر روزانہ آتا جاتا ہے, تو اس کے یہ 2 وطن ہیں کہ لاہور میں اس کا گھر ہے, فیصل آباد میں اس کا دفتر ہے, فیصل آباد میں اس کا کاروبار ہے. کل بھی میں نے بیان کیا تھا یہ مسئلہ. تو اب وہ روزانہ فیصل آباد آتا ہے, روزانہ جاتا ہے, اس کا روزہ پورا ہوگا, اس کے لیے روزہ قصر نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بہت اہم مسئلہ اور ہے کہ یہاں سے لاہور سے وہ فیصل آباد جا رہا ہے, راستے میں کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے اور نماز ظہر اس کو راستے میں پڑھنی پڑ رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں, راستے میں رکاوٹ ایسی بن جاتی ہے کہ اس کو راستے میں نماز پڑھنی پڑ رہی ہے, تو راستے میں نماز اس کی قصر ہوگی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ روزہ اس کا چونکہ فیصل آباد اس کا وطن ہے, ادھر لاہور بھی اس کا وطن ہے, وہاں روزانہ آنا جانا ہے, روزہ اس کا یہاں رکھ کے چلے, فیصل آباد پہنچ جاتا ہے, روزہ ٹھیک ہے. وہاں سے چلتا ہے یہاں آتا ہے یا وہیں افطار کرتا ہے, روزہ ٹھیک ہے. لیکن راستے میں آنے جانے میں وہ مسافر ہے, نماز کا ٹائم ہو جائے گا وہ نماز قصر پڑے گا. یہ اہم مسئلے تھے. اب اس کے آگے چند لوگوں نے واٹس ایپ پہ مجھے سوال بھیجے تھے تاکہ یہ بھی میڈیا پر جا رہی آواز اس کے ذریعے پتہ چل جائے کہ اگر
کوئی کل مسئلہ آیا تھا کہ ایک مریض ہے، اس کو ایک روزہ دار خون دینا چاہتا ہے، تو آیا روزے کی حالت میں بلڈ دیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو روزے کی حالت میں بے شک ایک مریض کو، ایک جان کو بچانا ثواب ہے، اور خون بھی دیا جا سکتا ہے، روزہ بھی باطل نہیں ہوتا۔ البتہ ایک چیز ہے جو فقہ نے توجہ دلائی ہے کہ جو روزے دار خون دے رہا ہے اس بات کا خیال رکھے کہ وہ بعد میں زیادہ ویکنس کی وجہ سے خود بھی اس کو پرابلم نہ بنے۔ صحت مند بندہ بلڈ دے، صحت مند بندہ خون دے۔ اگر ایک بندہ پہلے سے کمزور ہے اور روزہ بھی ہے، اس کو خون نہیں دینا چاہیے۔ اگرچہ خون دے ہی دیتا ہے، روزہ نہیں باطل ہوتا۔ یہ اسی طرح کسی کا خون نکل آتا ہے، روزہ نہیں باطل ہوتا۔ ایسے ہی الٹی قے آ جاتی ہے، خود بخود آتی ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ خود انسان اگر گلے میں انگلی لگاتا ہے یا جیسے خود کو شکار کو الٹی کرتا ہے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آخری مسئلہ کہ کل اس کو میں نے سرسری طور بتایا تھا کہ مبتلا کے روزہ میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جماع کرتا ہے، بیوی کا قرب کرتا ہے، تو روزہ اس کو باطل ہو جائے گا۔ فقط روزہ نہیں باطل ہوتا، اس سے اس پر کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ مومنین آگاہی ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے۔ یہ زندگی میں خدا نہ کرے کبھی ایسا اتفاق ہو سکتا ہے کہ انسان کو پیش آ سکتے ہیں، تو اس سے آگاہی ہونی چاہیے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کر کے پوچھا بھی ہے کہ مسئلے میں مبتلا ہوئے ہیں، انسان ہے لیکن احتیاط کرنی چاہیے۔ روزے کی کیا بہار ہے، کیا عظمت ہے روزے کی، اللہ کی رحمتوں میں لپیٹا ہوتا ہے روزے دار، اللہ کی 24 گھنٹے اس پر رحمتیں نچھاور ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ پاک کے فرشتے اس کے ہر سانس کو لے رہے ہوتے ہیں، ہر سانس کے ساتھ اس کے لیے تسبیح اور اس کے لیے نوافل، اس کے لیے مغفرت کے تحفے لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ آج جمعرات ہے، توجہ کریں مومنی۔ قال صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوم جمعرات اور جمعہ کا دن ماہ رمضان المبارک میں، جمعرات اور جمعہ 2 دن، جمعرات کو جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے نا، اس وقت سے اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ آج جمعرات ہے، میرے ماہ مبارک کی یہ شب رحمت ہے، رحمت کا مزید بڑا دن ہے، تو اللہ حکم دیتا ہے ملائکہ کو کہ ہر گھنٹے کے بعد 1,00,000 جہنمی کو جہنم سے آزاد کرتے جاؤ۔ اذا کان یوم الخمیس فی رمضان المبارک، یعنی یہ خمیس کا دن آتا ہے ماہ رمضان المبارک میں، یا یوم جمعہ آتا ہے، تو ان 2 دنوں کا اللہ تعالیٰ یہ پیکج شروع ہو جاتا ہے، صبح صادق سے لے کے شام تک، اور شام سے لے کے صبح تک، پھر کل صبح سے لے کے کل شام تک، ہر فی کل ساعت یأتک اللہ تعالی فی کل ساعت الف رجل، کہ اللہ تعالیٰ ہر گھنٹے کے بعد 1,00,000 مرد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آج کا دن کتنا مبارک دن ہے، ہر گھنٹے کے بعد انسانوں کو اللہ بخشش کا تحفہ دے رہا ہے، اور ایسے کون سے وہ اشخاص کو بخشا جا رہا ہے ہر گھنٹے کے بعد؟ امام فرماتے ہیں، امام کے کلام ہے، قد استوجب علیہ النار، ان اشخاص کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے جن کو ہر گھنٹے کے بعد اللہ جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ یہ کتنا عظیم مہینہ اور کتنی اللہ کی پیارا محبتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ تو بہرحال درس ہمارا مکمل ہوا کہ آج شب جمعہ، ابھی یہ اللہ کا پیکج شروع ہے، ہر بندہ اپنے عمل پر نگاہ رکھے اور اللہ سے معافی مانگے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگے، اور
پھر یہ بھی ساتھ قصد کرے کہ جو گزشتہ ہے وہ تو انشاءاللہ اللہ بخش دے رہا ہے، اللہ نے معاف کر دی ہے، آپ اس وقت انشاءاللہ بخشے جا چکے ہیں۔ آنے والی زندگی کا نئے سرے سے انسان قصد کرے کہ ایک صاف اور پاک اور ایماندار انسان بن کے اللہ کا بندہ بنے اور اللہ کا عبادت گزار بنے اور اللہ کا معاشرے کا ایک عظیم عزت مند نیک انسان بن کے رہے، وہ انسان کامیاب۔ اور اس طرح شب جمعہ آ رہی ہے، یہ دن سے بھی کہیں بڑھ کر اس رات کی رحمتیں ہیں، جو شام ڈھلنے والی ہے رات، جس کی رحمتوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہمیں رحمت کے دنوں سے اللہ پاک کو راضی کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم حق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، اللہم اہدنا من عندک وافض علینا من فضلک وانشر علینا من رحمتک وانزل علینا من برکاتک، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام وزیارت الحسین علیہ السلام وشفاعتہ یوم الورود برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد